لیکن وتھ ٹپیکل کمپلینٹس، جس طرح میں نے بتایا، کہے گا جی میرے تو سینے پہ یوں لگ رہا ہے جس طرح ہاتھی نے پاؤں رکھ دیا ہو، ویری سیویئر پین، وامٹنگ کر رہا ہے، نوزیا ہے، سویٹنگ ہے، یہ سارے بڑے ٹپیکل سائنز ہیں آف ایکیوٹ ہارٹ اٹیک. یہ ٹپیکل سائنز ہیں. وہ کہے گا جی بازوں میں پین جا رہی ہے، گردن میں پین جا رہی ہے. پھر اس کو چھوڑ دیں، ایلڈرلی میں خاص طور پہ اور ویری ینگ میں دے کین پریزنٹ ود اے ٹیپیکل سائنس. عام آدمی کو یا عام ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلے گا، کہے گا نسخہ لکھ کے دے دے گا، یار آپ کو معدے کی تکلیف ہے، گھر جائیں. روز ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی پی نے نسخہ لکھ دیا معدے کا، وہ بیچارہ گھر گیا، وہ ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، یا وہ بچ گیا تو وہ ایمرجنسی آ گیا. معدے میں درد ہونا above the age of 50 یا 45 should not be taken lightly. وہ فوراً آپ جا کے ای سی جی کرائیں، ہاسپٹل میں جائیں، ایمرجنسی میں جائیں. یہ اے ٹپیکل سائن ہے. کسی کو چکر آنا، بار بار گر جانا، یہ بھی ایک سائن ہے. کسی کو صرف سویٹنگ ہونا یا نوزیا وامٹنگ ہونا، یہ بھی ایک سائن ہے، اسپیشلی ان پیپل ابو دی ایج آف 45-50. تو اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا کہ یار میں ذرا اپنا کیس لڑا ہوا تو پھر آواں گا. ہو سکتا ہے ٹائم ہی نہ ملے. ہارٹ ایسی چیز ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا پھر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا آپ کو یہ چیزیں اس کا ذکر کرنا. اب آپ یہاں دیکھیں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں، میڈیکل کے الفاظ میں مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں، لے مین کی ٹرم پہ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. یہ آپ کی کارنری آرٹریز ہیں. اب یہ ایک نمونہ دیا گیا ہے، یہ آپ کے پہلے پلاک بلڈ اپ ہو رہا تھا، یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، پلاک بن رہا تھا آہستہ آہستہ. بلکہ اسٹڈیز نے تو یہ دیکھا ہے کہ بچے کی 4 سال کی عمر سے پلاک بننا شروع ہو جاتا ہے. جس کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے نا 40 سال کی عمر میں، اس کا 4 سال کی عمر سے بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جن کا نہیں بنتا، جن کا لیٹ بنتا ہے، ان کا بعد میں پھر بنتا ہے. لیکن ایز ینگ ایز 4 years آف ایج اے چائلڈ کین ہیو دی بگننگ آف اے پلاک. تو یہ سارا میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا جینیٹکس پہ، اور پھر ماں باپ کیا کھاتے ہیں، بچے کو کیا کھلاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. یہ پلاک جم گیا، جس وقت اس کے اوپر کلاٹ آ کے بیٹھا ہے تو اس نے ٹوٹلی بند کر دیا، اور وہ جگہ بند ہو گئی ہے، اس کی سپلائی دل کی بند ہو گئی ہے، نالی جو اس کو سپلائی کر رہی تھی بلڈ، تو وہ ہارٹ اٹیک شروع ہو گیا. وہ پروسیس، درد شروع ہو گیا اس کو. یہ آپ کا ہیلدی مسل ہے، یہ انفارکٹڈ مسل ہے جب مسل کو سپلائی بند ہو گئی ہے، یعنی کہ ڈائنگ مسل ہے. اکلوژن آف کارنری آرٹریز، ای سی جی پہ ہم کہتے ہیں یار اس کو ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن ایم آئی ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یعنی کہ ای سی جی کی چڑھ گئی اوپر. وہ میں آپ کو تھوڑا سا بھی دکھاؤں گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ای سی جی تھوڑا سا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھ لیں. یہ آپ کی نارمل ای سی جی ہے، غور سے دیکھیں. اس کی ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، پارٹس ہیں. پی ویو ہے، کیو آر ایس کمپلیکس ہے، ایس ٹی سیگمنٹ ہے، ٹی ویو ہے. اسی طرح پی ویو، یہ دیکھیں یہ کیو آر ایس آپ کا اوپر چڑھ گیا. تو یہ نو بڈی شوڈ ٹیک اٹ لائٹلی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تھرو اینڈ تھرو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اور ادھر آ جائیں، تیسرا ہے یہ نان ایس ٹی ہے، یعنی کہ تھرو اینڈ تھرو نہیں ہو رہا، ایس ٹی سیگمنٹ ڈپریس ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے نالی پوری طرح بند نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتی ہے اس میں سے سپلائی کم ہو گئی ہے، تو اس کو بھی علاج چاہیے فوراً. ان دونوں کو فوراً علاج چاہیے. اس کو تو اینجیوپلاسٹی چاہیے فوراً. ہم کہتے ہیں جی ود ان 90 منٹس جو آ گیا ہے یا 2 گھنٹے کے اندر آ گیا ہے تو اس کی فوراً اسٹینٹ ڈال دو، اینجیوگرافی کرو اور اس کو کھول دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ یہ کیس ہے. اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ نان ایس ٹی ہے. پیشنٹ کہتے ہیں مجھے تو درد جاتا ہی نہیں ہے اور اس کی ایس ٹی سیگمنٹ ڈپریسڈ ہے، تو ان کو بھی کر دیتے ہیں. یہ وارننگ سائنز ہیں، آپ دیکھ لیں، سن بھی لیں. پین اور ڈسکمفرٹ ان چیسٹ جو میں نے ذکر کیا تھا، لائٹ ہیڈنس، نوزیا اور وامٹنگ.
जॉ और नेक और बैक पेन, डिस्कम्फर्ट और पेन इन आर्म एंड शोल्डर्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे टिपिकल वार्निंग साइंस हैं। इस पे भी जाके आप मज़ीद फाइंड आउट कर सकते हैं। heart.org/heart attack, ये नेट में आपको सारा एक्सप्लेन करेगा। ये फिर वो ECG है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, अब मेरा ख्याल है आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये देखें ST सेगमेंट उसकी चढ़ी हुई है। तो ही नीड्स ए प्रोसीजर, ही नीड्स एन एंजियोप्लास्टी। आउट ऑफ हॉस्पिटल आपने क्या करना है? आप यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे आप लोग तो लकी हैं, साथ ही आपका मेयो हॉस्पिटल है। ये मेरे 2 सीनियर रजिस्ट्रार भी बैठे हैं यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल के, ये 24 घंटे वहाँ एंजियोप्लास्टिक कर रहे हैं। आप फ़ौरन जाएं, किसी को तकलीफ़ होती है फ़ौरन जाए, विदिन 1 आवर दे विल डू इट। टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आइडियल टाइम इज़ बिलो 2 आवर्स 120 मिनट्स, उससे भी बेहतर है विदिन 90 मिनट्स। जिसका 2 घंटे से ऊपर हो जाता है और उसकी फैसिलिटी नहीं है एंजियोप्लास्टी की, तो फिर हम उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं क्लॉट डिज़ोल्व करने का, ख़ास तौर पे DHQs हैं वगैरह वगैरह। लाहौर में सारों के पास ये फैसिलिटी है। जो लाहौर में लोग बैठे हैं दे शुड फील देमसेल्फ लकी, क्योंकि एवरी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज़ दिस फैसिलिटी ऑफ क्लॉट डिज़ोल्विंग ड्रग, जिसको हम TPA भी कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी कहते हैं। फ़ौरन लगाएंगे 35 to 40% ऑफ द पीपल विल बी सेव्ड। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप यहाँ बैठे हैं, किसी को दर्द हुआ है या आपके कुलीग को दर्द हुआ है, तो आप क्या करेंगे? हर किसी की जेब में एक डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। उसको डिस्प्रिन दे दो, उसको यार च्यू करके खा जाओ। वो इतना फ़ायदेमंद है जितना वो 70,000 का या 10,000 का इंजेक्शन है जो आपकी नाली खोल रहा है। एक 4 आने की 8 आने की डिस्प्रिन इतनी सब फ़ायदेमंद है। 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन दे दें, ज़बान के नीचे एंजेसिड रख दें और रश करें टू कार्डियक इमरजेंसी। डिस्प्रिन और डिस्प्रिन CV में